अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबका अदील उस्मान। 2024 में एजुकेशन अहम है या फिर आपको स्किल्स की तरफ जाना चाहिए, स्किल सीखनी चाहिए। एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूं कि जी मैंने एक इंटरव्यू देखा है ज़ाहिर वाले का और ज़ीशान उस्मानी का। ये दोनों का ताल्लुक ऑनलाइन फील्ड से है। ये एक अच्छे मेंटोर्स भी हैं और ऑनलाइन अपना बिजनेस वगैरह करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी इनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। असाशा वाला ने बात करनी थी स्किल्स के ऊपर और ज़ीशान उस्मानी ने बात करनी थी एजुकेशन के ऊपर। और एट दी एंड जो भी रिज़ल्ट आना था, जिसने अच्छे से कायल कर लिया एक दूसरे को, तो दोनों ने उस बात के ऊपर इत्तेफाक कर लेना था। देखिए, दो पढ़े लिखे इंसान जब एक दूसरे के साथ कोई बहस करते हैं, आर्गूमेंट करते हैं, तो एट दी एंड जो अच्छे तरीके से जो दलीलें दे लेता है, एग्जाम्पल से समझा देता है, जो गलबा पा लेता है, आप ये कह लें कि, तो फिर उसके ऊपर दोनों इत्तेफाक कर लेते हैं। तो एट दी एंड जो रिज़ल्ट है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। थोड़ा सा आपको बता दूं कि ज़ाहिर चावल ने स्किल्स के ऊपर बात की और ज़ीशान उस्मानी ने जो एजुकेशन के ऊपर बात की, तो इनका थोड़ा सा आपको रेफरेंस के तौर के ऊपर बता दूं कि क्या क्या बातें हुई। 30 मिनट का ये इंटरव्यू था। 30 मिनट के इंटरव्यू के दरमियान ज़ाहिर वाला ने बात की स्किल के ऊपर और ज़ीशान उस्मानी ने बात की एजुकेशन के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं जी ज़ीशान उस्मानी के बारे में। ज़ीशान उस्मानी ने बात की जी, अगर आप एजुकेशन लेते हैं, डिग्रीज़ वगैरह लेते हैं, इवन कि उन्होंने PhD की डिग्री ले रखी है ज़ीशान उस्मानी ने, तो अगर आप ये डिग्रीज़ वगैरह ले लेते हैं तो आपको फिर क्या होता है कि ये रिश्ता अच्छा मिल जाता है। आप अगर जॉब करना चाहें, सरकारी जॉब या फिर प्राइवेट जॉब वगैरह कर सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री में जॉब करने के लिए जा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं जो इंसान एजुकेशन करता है, डिग्रीज़ वगैरह लेता है, अपना टाइम बहुत लगाता है, तो वो काफ़ी साल लग जाते हैं। देखिए जी, अगर मास्टर करना है तो 16 साल रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद PhD करने के लिए आपको मज़ीद टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो तकरीबन 30 से 32 साल ज़ीशान उस्मानी साहब ने बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने और उसके बाद डिग्रीज़ वगैरह लेने में लगाए। इस तरह से वो दलीलें वगैरह दे रहे थे ज़ीशान उस्मानी के एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ के अंदर। तो दूसरी साइड के ऊपर जब ज़ाहिर वाले की बात आई तो उन्होंने बात की कि देखिए, आपको स्किल सीखना चाहिए। जैसे कि वो सोशल मीडिया के ऊपर जब भी आते हैं, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर या फिर सोशल मीडिया के ऊपर हमें जब भी नज़र आते हैं, तो वो बात कर रहे होते हैं कि भाई ऑनलाइन कोई स्किल सीख लो, कोई फिज़िकल बिजनेस कर लो, कोई फिज़िकल स्किल सीख लो, कोई, यानी कि वो स्किल्स की ही बात करते हैं। वो कभी भी ये कि नहीं कहेंगे कि आप इतने साल लगा कर एक डिग्री लो, डिग्री लेने के बाद जब मार्केट में जाते हो तो आपको जब जॉब वगैरह मिलती है तो वो बहुत कम सैलरी की जॉब होती है। उसके बाद आप सारी ज़िंदगी आपकी जो है वो बेकार हो जाती है, ज़ाया हो जाती है। आप बिल्कुल भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हो। अगर आप मैट्रिक वगैरह करने के बाद या आप बहुत जल्द कोई स्किल वगैरह की स्किल्स की तरफ चले जाते हो या फिर आप कोई बिज़नेस वगैरह करना स्टार्ट कर देते हो, तो आप बहुत जो है ना वो जल्द कामयाब हो जाते हो। आपके पास अच्छे जो है वो बैंक बैलेंस होता है, आपके पास आप अच्छी जायदाद वगैरह बना चुके होते हो, तो यानी कि आप सक्सेसफुल एक इंसान बन जाते हो। एक एग्जांपल छोटी सी दी ज़ाहिर वाला ने, वो ये थी कि देखिए, अगर आपको एक रोटी बनाना है तो उसका जो भी प्रोसेस है सारे का सारा, तो आपको फिज़िकल उसको सीखना चाहिए। 30 से 40 दिन आपको चाहिए होते हैं एक गोल रोटी बनाने के लिए, मेहनत करने के लिए। तो उन्होंने बताया जी किस तरह से आप एक रोटी बना सकते हो। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपने इसको सीखना है किसी से कि आटा कितना डालना है, पानी कितना डालना है, उसके बाद उसको गूंदना होता है, फिर पेड़ा बनाना होता है, उसके बाद एक रोटी बनती है। तो इस रोटी को बनाने के लिए 30 से 40 दिन आपने ट्रेनिंग करनी होगी, आपने मेहनत करनी होगी, देन आप एक अच्छी रोटी बना पाओगे। दूसरी साइड के ऊपर जो बच्चा एजुकेशन ले रहा है, जो बच्चा जो है वो तालीम हासिल कर रहा है, रट्टा लगा रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, कॉलेजेस स्कूल्स वगैरह में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, बंदा क्या करता है कि वो बंदा एक कमरे के अंदर बैठा हुआ है, बुक्स वगैरह लेकर वो उनको स्टडी कर रहा है। अब उसमें रोटी बनाने का तरीका बताया जाता है कि जी आपने जस्ट पढ़ाया जा रहा है। इट मीन्स कि उनका कहने का मकसद था कि जस्ट पढ़ाया जा रहा होता है कि आपने पानी डालना होता है, आटा लेना होता है, उसके बाद आपने उसको गूंदना है, पेड़ा बनाना है, फिर रोटी बन जाएगी। तो इस तरह से उसको थ्योरी पढ़ाई जाती है, तो प्रैक्टिकल तो करवाया नहीं जाता है। जब बंदा वो रोटी बनाने के लिए आता है तो जाहिर बात है, अब उसने 2 साल लगा दिए हैं इसी चीज़ को पढ़ने के लिए किताबों में, तो अब वो प्रैक्टिकल करने के लिए आएगा तो वो कहाँ पर खड़ा होगा, उसको तो रोटी बनानी नहीं आएगी। जिस बंदे ने 30 से 40 दिन लगाकर स्किल सीखी रोटी बनाने की, तो वो बंदा 2 साल के बाद कहाँ पर होगा। और जिसने एजुकेशन हासिल की है, डिग्रीज वगैरह ली हैं, 2 साल लगाए या 16 साल लगाए हैं, PhD इवन के की है, वो बंदा कहाँ पर खड़ा होगा। तो ज़ाहिर वाला की खुद की भी इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है। A लेवल तक उन्होंने एजुकेशन हासिल की, उसके बाद वो ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आ गए थे और वो सक्सेसफुल
ایک سکسیزفل بزنس مین ہی نہیں، ایک سکسیزفل مینٹور. تو یہ باتیں کر رہے تھے ذیشان عثمانی اور زاہد چائے والا. تو ظاہری بات ہے کہ ایٹ دی اینڈ رزلٹ کیا آیا کہ زاہد چائے والے کی بعد میں وزن تھا. انہوں نے جو دلیلیں دیں، اس کے علاوہ بھی 30 منٹ تک یہ انٹرویو جاری رہا. زاہد چائے والا نے بہت ساری دلیلیں دیں، ذیشان عثمانی نے بھی دلیلیں دیں اپنی، لیکن ایٹ دی اینڈ دونوں نے اس بات کے اوپر اتفاق کیا کہ 2024 ہی نہیں بلکہ بہت دیر پہلے سے ہی اسٹوڈنٹس کو اس کام کے اوپر لگانا چاہیے تھا کہ وہ سکلز کی طرف جائیں، نہ کہ ایجوکیشن کی طرف. ایجوکیشن آپ کو جو ہے نا وہ ڈگریز دیتی ہے، آپ کا ٹائم ہی نہیں بلکہ آپ کے پیسے بھی ویسٹ کرتی ہے، اور آپ کی مکمل جو ہول لائف ہے ساری کی ساری ویسٹ کر دیتی ہے ایجوکیشن کی فیلڈ. آپ کو بالکل ایجوکیشن سے باہر نکلنا چاہیے. تو اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، ہمارا سسٹم جو ہے وہ سارے کے سارا کیا ہمیں بڑا پرووائڈ کر رہا ہے کہ 16 سال کی ڈگری لے لو، اس کے بعد پی ایچ ڈی کرنے کے لیے چلے جاؤ. 30 سے 35 سال آپ ایجوکیشن کو دینے کے بعد کہاں پر کھڑے ہوتے ہو کہ آپ کو کوئی جاب بھی اچھی نہیں مل رہی ہوتی ہے. تو اس طرح سے زاہد چائے والے نے بتایا کہ جو انسان ایجوکیشن لیتا ہے، ڈگریز وغیرہ لیتا ہے، وہ اس کی ناک جو ہے نا وہ بڑی ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس کو وہ ناک کٹنے کا ڈر ہوتا ہے کہ اب مجھے اب جاب وغیرہ کرنی ہے، اگر میں ڈگری لگا لوں گا، میں نے اتنی ڈگریز وغیرہ لی ہیں تو میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، میرے جوائنٹ فیملی کے ممبرز ہو گئے، میرے جو ہے وہ دوست احباب وہ کیا کہیں گے، بھائی اتنا پڑھنے کے باوجود تم ڈگری لگا رہے ہو تو پہلے لگا لیتے، ایجوکیشن لینے کی کیا ضرورت تھی. تو وہ بندہ پھر ساری زندگی بزنس نہیں کر پاتا ہے اور وہ جاب ہی ہو کر رہ جاتا ہے. وہ ساری زندگی جاب ہی کرتا ہے بس ہینڈ ٹو ماؤتھ، اور اس کی ساری زندگی جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے. دوسری سائڈ کے اوپر جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں جو اچھی سکلز وغیرہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر کام کرتے ہیں، اس کو سیل کرتے ہیں پوری دنیا میں، جیسے کہ بہت اچھے کلائنٹس وغیرہ مل جاتے ہیں، ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو وہ ڈیلی بیسس کے اوپر نئی سے نئی جابس وغیرہ جو ہیں وہ گریب کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اس طرح سے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پیسہ بھی کما رہے ہوتے ہیں، سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، آگے بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں، دنیا کی بھی سیر کرتے ہیں، اور وہ ایک سکسیزفل انسان بن جاتے ہیں، ان کے رشتے بھی اچھے مل جاتے ہیں. تو اس طرح سے زاہد چائے والا نے جو ہے نا وہ قائل کیا ذیشان عثمانی کو، اور ذیشان عثمانی صاحب بھی اس بات کے اوپر متفق ہو گیا کہ بھائی 2024 میں سکلز ہی سیکھ لو، ایجوکیشن کی کوئی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہے، ایجوکیشن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی بے روزگاری ہے ہمارے ملک کے اندر. اگر ان سبھی بچوں کو ایجوکیشن کی بجائے سکلز وغیرہ دی ہوتی تو آج یہ بچے کہاں پر کھڑے ہوتے. تو آج اگر بے روزگاری ہے ان کی تو وہ ان کا جو ذمہ دار ہے وہ یہ یونیورسٹیز کالجز وغیرہ ہی ان کے ذمہ دار ہیں. یہ زاہد چائے والا کا کہنا تھا. انہوں نے مزید کہا کہ جو بندہ جسٹ انگلش سیکھ لیتا ہے نا، اتنی ساری ڈگریز لینے کی بجائے کہ وہ یونیورسٹی جاتا ہے، کالج جاتا ہے، 16 ایئرس پی ایچ ڈیز پتہ نہیں کیا کیا، وہ اتنی زیادہ ڈگریز وغیرہ لیتا ہے، وہ جسٹ ایک انگلش سیکھ لے، انگلش کی سکل لے لے تو یقین کیجئے وہ ایک قیمتی انسان بن جاتا ہے. وہ پوری دنیا میں کہیں بھی بزنس کر سکتا ہے، وہ اپنے جو ہے نا وہ بزنس کو گرو کر سکتا ہے، اپنی سکلز کو سیل کر سکتا ہے، اور اپنا بہترین بزنس امپائر کھڑا کر سکتا ہے. اس کے بعد وہ یوٹیوبر اچھا بن سکتا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے یہ آرگومنٹ جاری رہی اور ایٹ دی اینڈ سکل جیت گئی اور ایجوکیشن ہار گئی. تو میں بھی آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا، اگر آپ کوئی اسٹوڈنٹ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آپ کو ایجوکیشن کی طرف نہیں جانا چاہیے، آپ کو سکلز کی طرف جانا چاہیے. اس کے بعد کوئی پیرنٹس کوئی بڑی عمر کے لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، وہ ایجوکیشن وغیرہ میں پھنسے ہوئے ہیں، تو بھائی ان کو وہاں سے نکالو. فل ٹائم ان کو کہو کہ آپ نے سکلز سیکھنی ہے، اور اگر پھر بھی ایجوکیشن کا کوئی کیڑا باقی ہو تو آپ ان کو بتاؤ کہ بھائی آپ سکلز سیکھو، سکلز سے کماؤ، سکلز کو بیچ کر پوری دنیا میں یو ایس اے میں بہت اچھے کلائنٹس مل جاتے ہیں، اس کے بعد آسٹریلیا میں، یورپ کے اندر، یو کے اندر بہت اچھے اچھے کلائنٹس مل جاتے ہیں. اس کے ساتھ آپ کام کرو. کام کرنے کے بعد، یا اگر آپ آن لائن سکل کی طرف نہیں جانا چاہتے ہو، ای کامرس کر لو. ای کامرس نہیں کرنا چاہتے تو کوئی فزیکل بزنس کر لو، کچھ کر لو بھائی، لیکن آپ نے ایجوکیشن کو نہیں لینا ہے. آپ نے جسٹ سکل سیکھنی ہے، کوئی بزنس کرنا ہے، فزیکل ہو جائے یا پھر آن لائن ہو جائے. اچھے یوٹیوبر بن جاؤ، اچھی ویڈیوز بناؤ، ٹیک کے چینل، ایجوکیشن کے چینل وغیرہ سٹارٹ کر لو. تو آپ اپنے بچوں کو یہ گائیڈ کیجئے کہ آپ یہ والی چیزیں کریں. اور اگر پھر بھی جو ہے نا وہ ایجوکیشن کا کیڑا باقی ہو کہ بھئی کالج میں جانا ہے، یونیورسٹیز میں جانا ہے، ٹائم ویسٹ کرنا ہے، پیسہ بھی ویسٹ کرنا ہے، تو پھر ان کو بتاؤ کہ سکل سے یا پھر بزنس کرنے سے پیسہ کماؤ. کمانے کے بعد جو ہے وہ پرائیویٹ کسی یونیورسٹی سے ڈگری وغیرہ لینے کے لیے ایڈمیشن لے لو. وہاں پر جو ہے نا وہ پرائیویٹ کر لو، یا پھر ڈسٹینس لرننگ میں چلے جاؤ کہ ہفتہ یا پھر اتوار کو کلاسز وغیرہ ہوتی ہیں، آپ وہاں پر چلے جاؤ، ہفتہ اتوار کو کلاسز لو، اس کے بعد ایگزام وغیرہ دو اور ڈگری لے لو. لیکن آپ کو فل ٹائم یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ بچے کو کہتے ہیں کہ ابھی بچہ پڑھ رہا ہے، وہ یونیورسٹی جاتا ہے، کالج جاتا ہے، اس کو ٹائم دینا چاہیے اسٹڈی اپنی کمپلیٹ کرنے کے لیے، تو وہ بچہ وہ اسی جو ہے نا وہ چکر کے میں لگا رہتا ہے اپنی ڈگریز وغیرہ لینے کے لیے. ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے، وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کو دے دیا جاتا ہے کہ یہ لو بھائی کر لو جو کرنا ہے، جابس تو نہیں ملیں گی آپ کو 110%. تو آپ کے بچوں کو آپ کو جو ہے نا وہ سکلز اور بزنس کی طرف لے کر آنا ہے کہ بھائی یہاں سے کماؤ، اس کے بعد ایجوکیشن اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، ڈگریز وغیرہ لینا چاہتے ہو، کسی یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتے ہو، کالج میں پڑھنا چاہتے ہو تو بھائی ایڈمیشن لے لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن خود کماؤ اسکل سے فل ٹائم، اس کے بعد پارٹ ٹائم کسی ایجوکیشن ادارے میں جو ہے نا وہ یونیورسٹی وغیرہ میں ایڈمیشن لے کر اس کو پارٹ ٹائم ایز اے پرائیویٹ جسٹ ایگزام دینے کے بعد آپ کو ڈگری مل جائے گی، کیونکہ ان لوگوں کو جسٹ فیسیں وغیرہ چاہیے ہوتی ہیں کالجز کو یا پھر یونیورسٹیز کو، انہوں نے پیسہ کمانا ہوتا ہے. یہ سارا کا سارا ایک مافیا یار، اس سے باہر نکلو، اس سے بچو، ان سے اپنے بچوں کو بچاؤ، سکلز کی طرف لے کر جاؤ. سکل میں کیا ہوتا ہے کہ 5 سے 6 مہینے میں آپ ایک اچھی سکل ڈیولپ کر لیتے ہو، اچھی سکل سیکھ لیتے ہو، اس کے بعد آپ فوراً سے اس سے ارننگ سٹارٹ کر دیتے ہو. 1 سال بہت زیادہ ہے، میکسیمم 1 سال لگتا ہے کہ اس 1 سال کے اندر آپ ایک بہترین سکل سیکھ سکتے ہو. اس کے بعد آپ ایک بہترین لینگویج جیسے کہ انگلش ہے، انگلش پوری دنیا میں سمجھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، آپ انگلش سیکھ سکتے ہو. 1 سال آپ کو چاہیے ہوتا ہے. 1 سال کے بعد بچہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونے کے لائق ہو جاتا ہے، کمانے کے لائق ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر وہ ایجوکیشن وغیرہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ پارٹ ٹائم ایز اے پرائیویٹ جو ہے وہ اپنے ایجوکیشن کمپلیٹ کر سکتا ہے، ڈگریز وغیرہ لے سکتا ہے. تو یہ سارا کا سارا سنیریو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ بھائی اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو بدلو. یہ جو ڈگری والا جو کنسیپٹ ہے نا، یہاں سے باہر آؤ اور سکلز کی طرف جاؤ، بزنس کی طرف جاؤ، خود کو بھی گرو کرو، بے روزگاری سے نکلو. کہ انڈیا ہے اور پاکستان ہے، اب انڈیا اور پاکستان کا کمپٹیشن ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ انڈیا آئی ٹی کے اندر بہت آگے ہے. انڈیا کی جو ایجوکیشن ہوتی ہے نا وہ رٹے والی نہیں ہوتی ہے، وہ پریکٹیکل ایجوکیشن ہوتی ہے. وہاں پر بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے ویب ڈیولپنگ کرنی ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی ہے، ای کامرس کرنی ہے. تو اس طرح سے ان کا جو سارے کا سارا سسٹم ہے یہ اڈاپٹ ہو چکا ہے انڈیا کے اندر. پاکستان کے اندر ابھی بھی 100 سال پرانا ایجوکیشن نظام ہے، 100 سال پرانی ایجوکیشن دی جا رہی ہے بچوں کو، جن کا ان کو بالکل بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے. جسٹ ٹائم ویسٹ اور پیسے بچوں سے لیے جاتے ہیں اور ڈگریز وغیرہ بعد میں دے دی جاتی ہیں. تو ہم نے اپنے پورے پاکستان کے اندر جتنی بھی ہماری یوتھ ہے، ہمارے نوجوان ہیں، بے روزگار ہیں، ان کو سکلز کے اوپر لگانا ہے، تاکہ ہم انڈیا کو کم از کم، اگر ہم جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، یورپ، یو ایس اے ہو گیا، ان کا اگر مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو بھائی انڈیا تو کم از کم ہم سے مقابلہ نہ کر پائے فیوچر کے اندر. یہ نہ ہو کہ ہمارے بچے اب انڈیا جانے کے لیے جو ہے وہ ڈنکیاں لگاتے بھی رہیں، کوشش کرتے بھی رہیں کہ بھائی ہم انڈیا چلے جائیں، وہاں پر جا کر بزنس کر لیں یا پھر کوئی جابس وغیرہ کر لیں. امید کرتا ہوں کہ یہ مشکل باتیں آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوں گی. اگر آج آپ کو یہ مشکل باتیں سمجھ نہیں آئیں گی تو فیوچر میں تو آ ہی جائیں گی. بہت شکریہ مجھے سننے کے لیے. میں ہوں آپ سب کا عدیل عثمان.